بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر یعنی سورہ بقر میں پارہ نمبر 1 ہی کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے ہم کو۔ اس واقعے سے ہم کو کئی سارے سبق مل جائیں گے۔ وہ واقعہ جو شروع ہوتا ہے آیت نمبر 67 سے لے کر کے آیت نمبر 73 تک وہ واقعہ ملتا ہے، یعنی تقریباً 6 آیات ہیں وہ۔ عزیز دوستو، ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں واقعہ ہے یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تھا جو اپنے باپ کا، اپنے والدین کا بہت زیادہ فرما بردار تھا۔ ایک تاجر اس کے پاس آیا اور اس کے پاس کوئی موتی تھا، کوئی ہیرا تھا یا جو بھی تھی بہرحال وہ چیز، تو اس نے وہ 70,000 روپے میں خریدنا طے کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں 70,000 روپے دے دوں گا، میرے والد صاحب سو رہے ہیں، میں ان کو جگانا نہیں چاہتا۔ لیکن اس تاجر نے کہا کہ یہ 70 میں طے ہوا ہے کہ تو اپنے والد کو جگا لے اور اپنے والد کو جگا کر کے اگرچہ تو مجھے 60,000 روپے دے دے۔ لیکن اس لڑکے نے کہا کہ 70 میں یہ طے ہوا ہے اگرچہ، لیکن اگر میرے والد صاحب جگ جائیں گے اس سے پہلے میں آپ کو قیمت نہیں دوں گا، اگرچہ مجھے آپ کو اس کی قیمت 80,000 روپے دینی پڑ جائے۔ اس طریقے سے وہ تاجر اس کی قیمت کو گھٹاتے گھٹاتے 10 یا 20 یا 30 تک لے آیا، جس کی تحقیق مجھ کو ابھی تک نہیں ہو پائی ہے، اور وہ 1 لاکھ کے آس پاس یا اس سے بھی اوپر پہنچ گیا۔ بہرحال اس نے اپنے والد کو جگایا نہیں تھا۔ جب اس نے اپنے والد کو نہیں جگایا تو کچھ دنوں کے بعد میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک گائے عطا فرمائی تھی، ایک بچڑا ہو یا گائے ہو یا بچیا ہو۔ بہرحال اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں کہ وہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر البقر نام اسی کے اوپر پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے۔ عزیز دوستو، اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ابھی وہ لڑکے کا زمانہ چل رہا ہے، لڑکے کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور کافی غربت کے اندر وہ جی رہے ہیں، اور ان کے پاس میں غربت کی انتہا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یعنی اس لڑکے نے جو اپنے باپ کا ادب کیا، اس کا جو احترام کیا، اب اس کا صلہ ملنے والا ہے۔ بنی اسرائیل میں 2 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا اور دوسرا گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا۔ جب وہ فرما برداری کرنے والا گروہ ان کو خوب سمجھا چکا اور وہ کسی طریقے سے وہ جو ہے صحیح لائن پر نہیں آ سکے، تو پھر انہوں نے اپنا بائیکاٹ کر کے انہوں نے اپنی آبادی الگ اور ان کی آبادی کو الگ کر دیا۔ اب جو گروہ نافرمانی کرنے والا تھا اللہ کی اور وقت کے پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام کی،
کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اب عزیز دوستو. تو اس میں یہ ہوا کہ ایک آدمی اور اس کی ایک بیٹی اور اس کا ایک بھتیجا. جو آدمی تھا یعنی اس کے صرف ایک بیٹی تھی, اس کے سوا اس کا کوئی اور وارث نہیں تھا, لیکن اس کا جو بھتیجا تھا یعنی بھائی کا لڑکا, وہ یہ چاہتا تھا کسی بھی طریقے سے اگر یہ میرا چچا مر جائے یا تایا یا چچا جو بھی اس کا وہ لگتا تھا, اگر اس کی یہ مر جائے تو میں اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں اور اس کے مال پر بھی قابض ہو جاؤں. لیکن جب وہ نہ مر سکا اور وقت گزرتا چلا گیا تو آخر اس نے یہ طے کر لیا کہ میں کیوں نہ اس کو اپنے ہاتھ سے نمٹا دوں اور ان کے محلے میں لے جا کر کے لاش ڈال دوں, تاکہ انہی کے نام پر یہ سارا یعنی کہ سارا جرم انہی کے نام پر پچ جائے. چنانچہ اس نے ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد میں یہ طے کر لیا کہ بالکل ایسا ہی کرنے میں مجھے فائدہ ہے. جب آدمی دنیا دار ہو جاتا ہے اور دنیا کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہر کام کو کر گزرتا ہے. چنانچہ اس نے اپنے چچا کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد میں اس کو وہاں ڈال دیا جو ان کی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی جو قوم فرما بردار تھی اس قوم کے دروازے پر لے جا کر کے ڈال دیا. اور اس کے بعد اپنے چچا کی تلاش اس نے شروع کر دی. تلاش شروع کرتے کرتے جب اس کو کہیں نہ ملا اور بہت رویا, بناوٹی بہت وابیلا کیا, بناوٹی, لیکن کہیں اس کا سراغ نہ ملا. اور جب آخر میں ملا تو ان کے دروازے پر ملا اور پھر اس کے قتل کا جرم جو ہے وہ ان کے سروں پر تھوپنا چاہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار تھی اس وقت کے اعتبار سے, وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کے عرض کی کہ حضرت ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ کس نے قتل کر کے ڈال دیا اس کو ہم بھی نہیں جانتے, البتہ ہم نے اس کو قتل نہیں کیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک بقرہ یعنی ایک گائے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا اس لاش کو ٹچ کرو تو یہ لاش اپنے آپ خود بخود یہ بات بتلا دے گی کہ مجھ کو کس نے قتل کیا ہے. عزیز دوستو, مختصر یہ ہے کہ وہ لوگ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے, البتہ وہ سوال پہ سوال کرتے چلے گئے کہ جی وہ کیسا ہونا چاہیے, کس رنگ کا ہونا چاہیے. البتہ قرآن کریم کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے اور انہی 6 آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قصے کو مکمل کر دیا ہے. اور یہ جو میں واقعہ آپ کو بتلا رہا ہوں, مجھے کسی صحیح حدیث کی کتاب میں تو ہاتھ نہیں آ پایا, البتہ میں نے تفسیر ابن کثیر سے اس واقعے کو لے کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو عزیز دوستو, ہوا یہ کہ انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس سے ٹچ کیا اور وہ لاش زندہ ہو گئی. اور زندہ ہونے پر عزیز دوستو اس نے وہ بات بتلا دی کہ مجھ کو خود میرے بھتیجے ہی نے قتل کیا ہے. اب یہ جو گائے والا واقعہ ہے عزیز دوستو, اب اس کی سن لیجئے. جب یہ بار بار موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر رہے تھے اور ساری خوبیاں موسیٰ علیہ السلام نے بتلا دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے, تو انہوں نے اس کی تلاش شروع کری. تو وہ صرف اسی لڑکے کے پاس ملی وہ گائے جس کا میں نے ابھی پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا. اس کی بڑی سے بڑی قیمت لینے کی, یعنی کہ وہ کسی قیمت پر بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جس قیمت پر بھی دے آپ اس کو خرید لو. اللہ کی قسم اگر وہ بار بار سوال نہ کرتے وہ کیسی ہونی چاہیے, وہ کس طرح کا رنگ ہونا چاہیے, وہ کتنی عمر کی ہونی چاہیے, یہ کم سے کم 3 یا 4 سوال کیے اور 3 یا 4 سوالوں میں اپنے معاملے کو وہ سخت کرتے چلے گئے. آخر کار کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اس لڑکے نے وہ کسی قیمت پر وہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا
تو آخر بات یہ کہ جتنا وزن اس گائے کے اندر تھا اس کے وزن کے برابر سونا دینا طے کر لیا، اور وہ جب اس نے اس گائے کو فروخت کیا تھا۔ عزیز دوستو، اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم شریعت کے معاملے میں مثلا نماز کا حکم آ جائے تو ہم اس پر عمل کرنے لگیں، روزے کا حکم آ جائے تو ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہم کیوں اس میں سوال نہ ڈالیں؟ کیونکہ شریعت کے اندر کیوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، صرف سوال ہی کا جواب ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے اندر کیوں داخل کر دیں گے تو عزیز دوستو ہمارے لیے سختی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کا اعلان کیا قرآن کریم کے ذریعے، تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا حج ہم پر ہر سال فرض ہے؟ تو آپ خاموش رہے، پھر دوبارہ سوال کیا، پھر بھی خاموش رہے، پھر خاموش رہے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ جتنا حکم ہو جایا کرے تم صرف اس پر اکتفا کر لیا کرو، حج فرض ہوگا ایک بار کر لو، بس بات ختم ہوگی۔ اگر میں تم کو اس وقت جواب دے دیتا تو ہر سال تم پر فرض، یعنی ہر سال تم پر جو ہے حج فرض کر دیا جاتا۔ تو عزیز دوستو اس واقعے سے ہم کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں، ان کی فرما برداری کریں، اس کے اندر ہمارے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ دوسرے، شریعت کے اندر جس چیز کا اللہ نے حکم دے دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دے دیا، بس اس پر اکتفا کر لیں، زیادہ اس پر سوال اور زیادہ باریکی میں نہ جا کر کے اتنا ہی عمل کریں جتنا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سب کو حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے دلوں سے معاف فرمائے، صاف کر دے، اور جو بات حق نکلی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان تمام تر باتوں کو راسخ فرمائے، ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا یعنی کہ ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ کیونکہ یہ تینوں چاروں چیزیں عزیز دوستو الگ ہیں۔ موقع سب کے پاس ہے مگر توفیق نہیں ہے۔ کسی کو موقع تو ملا، ابو جہل کو بھی ملا، وہ بھی ایمان لا سکتا تھا، موقع تھا، لیکن توفیق نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ موقع بھی دے اور توفیق بھی دے۔ عزیز دوستو، جن لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں کو موقع ملا اور اس کو گنوا دیا عزیز دوستو وہ ناکام اور نامراد اور ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے نیک اعمال کرنے کا موقع بھی مانگتے رہیں، کیونکہ جو قبرستان جا چکے ان کے لیے نیک اعمال کرنے کا موقع ختم ہو گیا۔ اب جو کچھ ان کو توفیق دی گئی تھی جب موقع تھا تو اسی وقت ان کو جو ہے یعنی ان کے مرنے کے بعد وہ تمام چیزیں ان کی بند کر دی گئیں، اور کوئی ان کو نہ موقع ملے گا نیک کام کرنے کا اور نہ ان کو توفیق ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے آسان کر دے قرآن پر عمل کرنا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا، کیونکہ قرآن ہماری اصل کتاب ہے اور احادیث اس میں جو ہے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو حدیث کہتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نازل کیے ہیں اس کو جو ہے قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔